السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 128 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت انعام ہے، آیت نمبر 128 ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال، اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ، اور اس دن جب اللہ سب کو جمع کرے گا تو جنات سے فرمائے گا، اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا بنا لیا تھا اور تمہارے مطیع و فرما بردار ہو گئے تھے۔ وہ آدمی جو جنات کے دوست تھے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم اس میعاد مقررہ پر پہنچ گئے جو میعاد کہ تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اس کے تمام کام حکمت علم پر مبنی ہوتے ہیں، اور اے رسول، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے جنات اور انسان کو ایک دوسرے کا دوست بنایا، اسی طرح تمام ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا دوست بنایا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن جب جنات اور انسانوں سے فرمائے گا کہ اے جن و انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی میرے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک آئے تھے، ہم اپنے اور آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہم کافر ہیں۔ ان لوگوں کی دنیا کو زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لیکن میدان محشر میں پہنچ کر یہ لوگ خود اپنی گواہی دیں گے کہ وہ کافر ہیں۔ انہم کانوا کافرین، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلہا غافلون۔ دیکھا کتنے سخت لفظ ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہمارے احکامات لوگوں کو واقف کر دیں، بانٹ دیں کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ایسی حالت میں بستی والے اللہ کے احکام سے غافل ہوں، نہ حق حلال کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیتیں بیان کر رہی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ہم لوگ سمجھے نہ تو پھر میدان محشر میں ہی پتہ چل جائے گا پھر ہمیں کیا ہونے والا ہمارے ساتھ۔ میدان محشر کا نقشہ اللہ نے کھینچتے ہوئے بتایا ہے کہ اے لوگو، قیامت کا دن یاد کرو جس دن اللہ نے جنات اور انسان سب کو جمع کرنا ہے۔ پھر جنوں سے پوچھا جائے گا، یعنی جنات سے پوچھا جائے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات، تم نے انسانوں میں سے بہت سے انسانوں کو اپنا دوست بنایا تھا۔
ان کو گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ کا باغی بنایا اور اپنا دوست بنایا، اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا، تو کیا تم ان کے کام اب آؤ گے؟ جو ایک دوسرے کے دوست دنیا میں بنے تھے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے تھے، کیا تم کام آؤ، یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے کے کام آؤ گے؟ ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 میں پڑھا تھا نا کہ جن انسانوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہم نے پڑھا تھا، یہ تو شیطان ہی ہیں جنہوں نے جادو کر کے خود بھی کفر کیا اور اس کفر کو بھی فروغ دیا، اور وہ اس طرح کے انسانوں کو بھی جادو سکھانے لگے۔ آیت نمبر یہ ابھی سورۃ انعام کی آیت نمبر 100 میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، حالانکہ وہ مخلوق ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا، اور مشرکین نے بغیر علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تراش رکھی ہیں۔ اللہ اولاد ہونے سے پاک ہے، اور جو کچھ لوگ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے بلند و بالا ہے۔ یہ ہم نے آیت نمبر 100 میں بھی پڑھا تھا، اور اب پھر سے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے۔ یہ جنات جو ہیں انسانوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور انسانوں نے ان سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ان سے پناہ طلب کرتے ہیں، ان سے جادو سیکھتے ہیں، اور آئندہ کی خبروں میں سے ان سے مثلا پوچھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے جنہوں نے ان کو جنات کو دوست بنایا ہوا ہے نا، دنیا میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے، یعنی جنات نے بھی انسانوں سے فائدہ اٹھایا اور انسانوں نے بھی جنات سے فائدہ اٹھایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب میں کیا کہا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ٹھیک ہے؟ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، آپ کا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے نا۔ اہل دوزخ کا جو دوزخ میں رہنا ہے نا، اور اہل جنت کا جو جنت میں رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیاں ہیں کہ دوست کی دوزخ میں رہیں گے، جنتی جنت میں رہیں گے۔ میرا نہیں خیال اس سے بڑھ کر اور آیات ہیں مثلا اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں بتانے کی، یعنی اللہ نے آیتیں کھول کر اور مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کفر ہے، جو کفر کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ شرک ہے، جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو پھر بھی ہم نے اپنی زندگی میں اگر دھوکے میں ہم مبتلا ہیں تو چلو بھی پھر یوم محشر میں پتہ چل جائے گا کہ مبتلا جو دنیا میں کفر پر مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد آ گیا سورۃ نساء میں بھی آیت نمبر 125 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام رسولوں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کہتے ہیں وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اے رسول، تمہارے لوگوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات دیے جائیں گے، اور آپ کا رب جو عمل وہ کر رہے ہیں ان سے غافل نہیں ہے۔ اور اے رسول، آپ کا رب بہت بے پرواہ اور بہت رحم کرنے والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، اور تمہارے بعد جنوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جس طرح اس نے دوسروں کی نسلوں سے تم کو پیدا کیا۔ میرا دل کر رہا ہے میں اس آیت کا دوبارہ ترجمہ آپ کو سناؤں۔ اللہ کہتا ہے اے رسول، آپ کا رب بہت بے پرواہ اور بہت رحم والا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہارے بعد جن کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے۔ جن کو چاہے یعنی کہ ہمیں فنا کر کے ہماری جگہ اور لوگ آ جائیں گے، جس طرح اس نے دوسروں کی نسلوں کو تم سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے۔ اے لوگو، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تاکہ وہ وعدے کے مطابق اس چیز کو نہ لائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کروں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اور آخرت کس کے لیے ہے،
بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول، تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات دیے جائیں گے، جن سے زیادہ اعمال یا زیادہ نیکیاں ہوں گی ان کے درجے بھی زیادہ ہوں گے۔ سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 95 اور 96 میں، وہ مومنین جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد کو نہیں جاتے، اور وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک درجہ فضیلت بخشی ہے، ایک درجہ فضیلت بخشی ہے، اور اللہ کا دونوں سے اچھا وعدہ ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو اجر عظیم کے لحاظ سے بھی جہاد کرنے والوں پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند درجات، مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو دنیا میں ہم لوگ کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، تو اس کا بھی اجر ملے گا، اچھے اعمال کر رہے ہیں اس کا بھی اجر ملے گا، جو کچھ بھی یعنی کہ جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس کا اجر اللہ ہمیں ضرور دے گا، اور ہمارے درجات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے تمہارے بعد، یعنی یہ میں پیچھے بھی سورۃ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کہتے ہیں سورۃ نساء میں آیت نمبر 133 میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ دیکھیں مثال کے طور ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مختصراً سی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ ہم لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، تو بعض اوقات ہم نئی جگہ میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں اور لوگ رہا کرتے تھے، اب ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنا مکان، اگر ہم کرائے پر رہ رہے ہیں تو ہم نے اپنا مکان بنانے کے لیے جگہ خریدی ہے، یا کوئی مکان خریدا ہے، ہم نے اپنے رہنے کے لیے کوئی مکان خریدا ہے، اس مکان میں پہلے سے لوگ رہ رہے تھے، اب ہماری باری آ گئی ہے، پھر ہمارے بعد بھی اور لوگ وہاں آ جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں، تو اللہ ہمیں فنا کر کے اور یہاں بستیاں آ جائیں گی، جس طرح ہم ایک مکان خریدتے ہیں جس میں لوگ رہ رہے تھے، اب ہم رہ رہے ہیں، تو وہ اب چلے گئے، تو اب ہم بھی یہاں رہ رہے ہیں، تو اب ہمارے بعد بھی اور آ جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کرنے میں مجھے کوئی دقت یا مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول، کافروں سے کہہ دے کہ میری قوم اگر میری بات نہیں مانے تو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا، یعنی جو بندہ بات سنے نا تو وہ اسے چھوڑ دیں، جا کے عمل کر، اللہ پوچھے گا۔ کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کس کے لیے تھی، کس کو جنت اور وہاں کی نعمتیں اور راحتیں کس کو ملنی ہیں۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پا سکتے، ان کے لیے آخرت یعنی جنت نہیں ہے، اور وہ عذاب الہی سے بھی نجات نہیں پائیں گے۔ اے ایمان والو، کثرت سے نیک عمل کرو، کثرت سے، تاکہ ہم جنت کے حقدار بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے ہمیں نستہ نبود کر دیا جائے۔ ہمیں اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے عمل کیے ان کا ہمیں عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، چاہے نیک عمل کیا، نیک بات پر عمل کرتے رہیں، یا کافروں کی بات مانتے رہیں اور اسلام قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ کہتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، جو یہ کر رہے ہیں نا، پھر دیکھا جائے گا۔ میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ۔ اللہ کہتے ہیں یعنی اس آیت میں اللہ کہتے ہیں اے رسول، یہ مشرکین اللہ کی پیدا کی ہوئی کی کھیتی اور جو پایوں میں سے اللہ کا ایک مخصوص حصہ مقرر کرتے ہیں، پھر اپنے ذم میں کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ جو شریکوں کا حصہ ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شرک نے
ان کی اولاد کا قتل کرنا بھی اچھا کر کے دکھانا، اور تاکہ وہ ان ہلاکت میں ڈال دیے جائیں، اور ان کے دین کو ان پر، یعنی کہ یہ جو ان کے شریکوں نے جیسے کہ اولاد کو قتل کرتے تھے، ہے نا، یعنی وہ جو اپنے دیوتاؤں کو مانتے تھے اور اپنی جو اولاد ہوتی تھی وہ اس پر چڑھا دیتے تھے کہ ہم نے اس کی نظر کی، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اے رسول، آپ ان سے ان کی، یعنی یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ اور مشرکین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پائی اور یہ جو کھیتی ہے ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اپنے، یعنی کہ وہ اپنے خیال کہہ لیجئے، یہ ان کے خیال جو ہے نا یہ باطل ہے کہ کہیں انہیں کوئی کھا نہیں سکتا سوائے اس کے جس کو ہم چاہیں۔ اور یہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ بعض جو پائے ایسی ہیں جس پر سوار ہونا، ساز و سامان لادنا حرام ہے، اور بعض ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ کو ان باتوں کا علم ہے، عن قریب اللہ ان کو اس کے جھوٹ کی سزا ضرور دے گا۔ اور یہ لوگ بھی جو کہتے ہیں جو پاؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، یعنی جو ان کے مردود تھے ان کے لیے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ جو بت بناتے تھے وہ اپنے بیٹے نظر مان لیتے تھے تو وہ ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ کہتے ہیں ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو پھر اس کے کھانے میں سب شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان باتوں کو بہت جلد سزا دے گا، عذاب میں تاخیر اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ جن لوگوں نے بے وقوفی اور بے علمی میں اپنی اولاد کو قتل کیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر بہتان لگا کر حرام کر لیا، وہ بہت بڑے نقصان میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہے نا، مشرکین کی یہ جو نظر و نیاز کا سلسلہ تھا نا، ذکر تھا اس کے، یعنی کہ وہ جو اپنے معبودوں کو باطل کے کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اس لیے پیدا کی نہ، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اسی طرح کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو اپنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر جو کرتے ہیں وہ بعض کو اپنے شریکوں کی نظر بھی کرتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کسی دوسرے کی نظر قطعاً حرام ہے نظر ماننا۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے آیت نمبر 173 میں پڑھا نہیں، اللہ نے تم پر مردار کے خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اس چیز کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا، جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہے۔ نظر کرنا صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، بس کسی دوسرے کو نظر میں شریک کرنا شرک ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کر لیا تو میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی، یعنی میں دونوں سے بیزار ہوں۔ نظر و نیاز کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، کسی دوسرے کو نظر نیاز کا مستحق نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی شرک ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس ہستی کو، یعنی جو ہستی سب کو پیدا کرتی ہے، سب کو کھلانے والی ہے، سب کی پالن ہار ہے، تو ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے اس کے بارے میں بڑی، یعنی کہ پڑھا تھا، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا تھا، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا ہی بیان کرتی ہوں۔ ان آیات میں سے سیکھنے والی باتیں یہ ہے کہ نظر و نیاز جو ہے نا صرف اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور مثلا کسی غیر کے وہ جانا، وہ آستانوں پہ جو لوگ جاتے ہیں اور وہ وہاں دیگیں چڑھاتے ہیں اور وہاں جانور ذبح کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ شرک ہے، سب کچھ۔ اور اپنی اولاد کو جو بھینٹ چڑھا دیتے تھے مفلسی کے ڈر سے، یا نظر نیاز مان لیتے تھے، اور جو چیزیں حلال ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں، جو اپنی مرضی سے حرام کر رہا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ حلال جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنا اور صرف انہی کا گوشت کھانا جو اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہیں، ہم نے پیچھے آیات میں یہ پڑھا تھا نا، تو اس میں سے بس ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہی باتیں ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشِيَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشِيَاتٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ایسے باغات بھی پیدا کیے ہیں جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور ایسے باغات بھی پیدا کیے ہیں جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے۔
اس نے کھجور کے درخت پیدا کیے اور اسی نے کھیتیاں پیدا کی جس کے مختلف قسم کے پھل ہیں، اسی نے زیتون کے درخت پیدا کیے اور انار بھی، جو ایک دوسرے کے مشابہت بھی ہوتے ہیں اور غیر مشابہت بھی ہوتے ہیں۔ اے لوگو، ان میں سے کوئی درخت پھل لائے تو اس پھل کو کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو یا کھیتی کاٹو تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ یعنی جب ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ جب کھیتی ایک پھل لائے تو اس میں غریبوں یتیموں کا بھی حصہ ہے، اس میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، اس میں فقراء کو بھی حصہ دیں، سب کو حصہ دیں، اس کے بعد خود بھی کھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کا حق بھی ادا کریں، اور فضول خرچی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یہ بات آپ کو میں بتا دوں۔ دیکھیں قرآن میں لکھا گیا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ نے اپنی توحید میں، یعنی کہ اس میں اللہ کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہو والذی، اے لوگو، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ایسے باغات بھی پیدا کیے ہیں جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور ایسے باغات بھی ہیں جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، یعنی کھجور کے درخت پیدا کیے ہیں، اس نے زیتون کے درخت پیدا کیے ہیں، اس نے انار کا بھی، وہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا نا کہ شکلیں دیکھنے میں ایک جیسی ہیں، انار ایک جیسے ہوتے ہیں، ذائقے ٹیسٹ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، کوئی انار اندر سے سرخ کلر کا ہوتا ہے، کوئی سفید کلر کا ہوتا ہے، دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں انار ہے۔ مالٹے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ 2-3 دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہ مالٹوں کی شکل ایک جیسی ہے، ذرا اس کے رس کا ذائقہ علیحدہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ شکلوں صورتوں میں ایک جیسے ہیں، ذائقے میں علیحدہ علیحدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص مال و دولت میں اسراف کرے، پھر اس کے پاس غریب، مسکین، مسافر آئیں تو وہ ان میں سے ان کو کچھ دینا، ان کو کچھ دینا۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، میں آپ کو یہاں ایک اور بات کہوں کر دوں، خدا را وہ شخص مومن نہیں ہے جو کسی کو تکلیف میں دے کے اس کی، اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی کو پریشان حال دیکھتے ہیں، تو اگر تو آپ کے پاس اتنے اسباب ہیں تو آپ ان کی مدد کے لیے، آپ کے پاس اسباب ہیں اور آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو خدا را نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ سب ایک طرف ہے، لیکن آپ مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، آپ اس کی ہیلپ نہیں کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھ کر آپ کا دل مومن نہیں ہوتا، آپ کا دل پگھلتا نہیں ہے، یا آپ اس کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس اسباب بھی ہیں تو آپ اس کی مدد نہیں کرتے، تو خدا را میں نہیں سمجھتی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے اور اسے اپنی تکلیف محسوس کرے۔ ایک مسلمان کو مصیبت میں دیکھے اور اگر وہ مصیبت دور کر سکتا ہے تو اس کی مصیبت دور نہیں کر رہا، تو وہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی مال و دولت ہونے کے باوجود اگر ہم غریبوں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو خود کو مسلمان کہلانے کے میرا خیال ہے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، 3 چیزوں کو، یا آپ ہائی لائٹ کر لیں، کاپی پینسل لیں، اس میں لکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ نمبر 1، قتل و قتال وغیرہ کرنا، نمبر 2، مال کا ضائع کرنا، اور بہت سوال کرنا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھل اور کھیتیاں پیدا کی ہیں نا، اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جس دن کوئی پھل یا کھیتی وغیرہ توڑیں تو اس میں سے اللہ کا بھی حق ادا کریں، اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اس پھل کی بھی زکوٰۃ دیں، لوگوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، راہ گیروں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو۔ اور آخر میں فضول خرچی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فضول خرچی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر فضول خرچی کریں گے تو دوسروں کے حقوق کیسے ادا کر پائیں گے؟ یہ بھی بات سوچنے کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنی آیات ہی بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو اگر یا اللہ کوئی پڑھنے میں غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے، میری زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گئے ہیں، سننے والوں سے بھی کہہ رہی ہوں کہ میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا۔ اور جو میری مثلا سننے والوں کو اگر میری بات کی صحیح سمجھ آ رہی ہے تو خدا را خود بھی اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور کوئی غلط لفظ میرے منہ سے نکل جائے تو خدا را میں معافی چاہتی ہوں۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔